ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. محترم سامعین، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین خالق کائنات نے خصوصی طور پر ان آیات میں جو لوگ اللہ کے غیب پر، اللہ کے فرشتوں پر، بغیر دیکھے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے صحیفوں پر جو رسولوں پہ اس نے اتارے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، ان سے اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے بہت سارے عالم اور مشائخ ایسے ہیں جو تمہارا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور تم کو حق راہ یعنی اس قرآن سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے عذاب علیم کی خوشخبری ان کو سنا دو. قیامت کے دن، اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے جس دن ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو تم مال جمع کرتے تھے اب اس کا ہی مزہ چکھو. محترم سامعین، آج معاشرے میں لوگوں کو اکثر علماء یہی سبق دے رہے ہیں کہ قرآن کو بس عربی پڑھی جاؤ، آپ کو اتنا ثواب مل جائے گا، اس کو سمجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کے سمجھنے کی ہماری ذمہ داری ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی بیٹھ گئی ہے کہ یہ صرف مولوی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور اب مولوی کیا کرتا ہے؟ مولوی لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، اپنے مسلک کی طرف کھینچتا ہے، اپنے عقائد کی طرف کھینچتا ہے، پھر ان کو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر ان سے چندے نذرانے لے کر اپنے محلات بناتا ہے، لگژری گاڑیوں پہ اپنے سوار سفر کرتا ہے اور لوگوں کا محنت خون پسینے کی کمائی سے مولوی خود عیاشی کرتا ہے اور قرآن سے ان کو دور کرتا ہے صرف مال و دولت کی خاطر. محترم سامعین، یہ قرآن واحد کتاب ہے جو فرقہ پرستی کو ختم کرتی ہے، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اکٹھا کرتی ہے، ایک امت کا درس دیتی ہے. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتی امۃ مسلمۃ لک. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 ہے. ابراہیم علیہ السلام رب سے دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب، ہم میں سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو. اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بات کے طریقے سکھا اور ہماری طرف توجہ فرما. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کرتے ہیں، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ
و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے جو دین اسلام ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس اگر تمہیں موت آئے تو مسلمان مرنا، یہ نہیں کہا تم اہل حدیث ہو کر مرنا، دیوبندی ہو کر مرنا، اہل سنت والجماعت ہو کر مرنا، یہ اماموں کے ناموں پر فرقے بنا لیے گئے، احمد رضا بریلوی کے نام پر بریلویوں نے فرقہ کھڑا کر لیا، عبد الوہاب کے نام پر وہابیوں نے فرقہ کھڑا کر لیا، دیوبندیوں نے امام ابو حنیفہ کے نام پر فرقہ کھڑا کر لیا، اور قرآن پر ایمان رکھنے والوں، قرآن کو ماننے والوں، قرآن کی بات پہ تو تمہارا عمل نہیں ہے، سیدھی سیدھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہو، رسول کی نسبت سے ایک جھوٹی بات جو روایت قرآن کے بالکل خلاف ہے وہ کھڑ کر لوگوں کو سناتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ جو قرآن ہے وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، اسی قرآن سے لوگوں کو تبلیغ کرو، هَذَا بِيَانٌ لِلنَّاسِ، اسی سے ساری انسانیت کو بیان کر دو۔ کل کتنی دفعہ قرآن میں لفظ بار بار آیا ہے، کل کا ہے رسول، کہہ دیجئے یہ ہے لا ریب حدیث، اس لا ریب حدیث کے مقابلے میں ان روایات پر عمل کیا جا رہا ہے جن روایات کی وجہ سے ہم پر فرقہ پرستی کا اللہ نے عذاب بھیج دیا، یہ عذاب ہے فرقہ پرستی۔ معزز صاحبین، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے، ان الذین فرقوا دینہم وَقَالُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے رسول لوگوں کو بتا دو جن لوگوں نے بھی دین میں ٹکڑے کیے، دین میں تفرقہ پیدا کیا، تمہارا ان سے کسی لحاظ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس ایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنا مسلک کا پرچار کیا، اپنی فرقہ واریت کا پرچار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، وہ غلط فہمی میں ہے، اپنی طرف سے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کمال کرتا ہے، لیکن جب اس نے مسلمان کے علاوہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوایا، دیوبند کہلوایا، اہل تشیع کہلوایا، نقشبندی کہلوایا، فلاں فلاں جو بھی نام معاشرے میں رکھے گئے کہلوایا، قرآن تو ان کی نفی کر رہا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے احکامات پر اس طرح عمل کرو جس طرح عمل کرنے کا حق ہے، اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، اللہ کی راہ میں اس طرح تبلیغ کرو جس طرح تبلیغ کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اے ایمان والو تمہیں اس کام کے لیے چن لیا گیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ، اللہ نے دین کے معاملے میں تمہیں کسی بات پر کوئی تنگی نہیں دی۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام صرف مسلمان رکھا ہے۔ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، تم سے پہلے جتنے رسول آئے، جتنی کتابیں آئیں، ان پر جن لوگوں نے ایمان لایا ان کا نام بھی مسلمان تھا۔ وفی ہذا، رب اس میں کتاب میں تمہارا نام بھی مسلمان ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کتنی واضح آیات ہے، قرآن مبین کتاب ہے، روشن ہے، اللہ اس کتاب میں اپنی ہر بات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، ایک بات بار بار بیان کرتا ہے کہ انسان سمجھ جا، اسی کتاب کے مطابق عمل کر، اسی کتاب کے بارے میں قیامت والے دن تجھ سے سوال کروں گا۔ لیکن انسان اس قرآن کو چھوڑ کر
دوسری کتابوں کو ترجیح دیتا ہے۔ امام بخاری کی کتاب کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، امام ابو مالک کی کتاب کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، امام ابو حنیفہ کی کتاب کے بارے میں قیامت کے دن اللہ سوال نہیں کریں گے۔ کسی امام ابو حنیفہ، امام احمد رضا بریلوی کی کتاب کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا ہر وہ عمل جو اس کتاب کے مطابق ہوگا تو آپ کا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ محترم آمین، جب یہ امام پیدا نہیں ہوئے تھے، میرا یہ سوال ہے کیا اس وقت لوگوں کو کلمہ یا نماز پڑھنا، حج کرنا، یہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کا پتہ نہیں تھا؟ متواتر عمل چلا آ رہا ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے اس طرح سنت رسول الحمدللہ محفوظ ہے۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، دین میں ٹکڑے کر دیے، ان میں گروہ گروہ بنا دیے۔ ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر مسلک یہ کہتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، میں صحیح ہوں۔ آج بھی بالکل یہی تبلیغ اور تلقین لوگوں کو کی جا رہی ہے، ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایک ہی مقصد ہے، مال و دولت اکٹھا کرنا، ان کو لڑا لڑا کر۔ ان کو اگر قرآن کی ان کی اپنی زبان میں تعلیم کی سمجھ آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے روٹی روزی تو بند ہو جائے گی۔ اور اللہ کے بندو، فَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 101 ہے۔ جس نے بھی اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے تعلق بنا لیا وہ سیدھا راستہ پا لیا۔ سیدھا راستہ قرآن سے، ہدایت کا راستہ قرآن سے، جہنم سے چھٹکارا قرآن سے، جنت کا راستہ قرآن سے، رسول کی سنت قرآن سے۔ سنت رسول بھی قرآن کے مطابق ہے، اصل حدیث قرآن ہے، باقی سب سنی سنائی باتیں ہیں۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 33 میں اللہ کہتا ہے وہی لوگ متقی ہیں جو سچ کی تصدیق کرتے ہیں۔ تصدیق اس قرآن سے، آخری مہر لگائے گا تو قرآن لگائے گا۔ اندھی تقلید مت کرو۔ آج کل شدت ہے، موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کرو اپنی زبان میں، جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھو، ایک آیت پڑھو، بعد ترجمہ پڑھو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم میری آیات پر غور و فکر کرو اور عقل والے اس کتاب کو نصیحت مانے، اسی سے نصیحت حاصل کریں۔ محترم سامعین، فرقہ بندی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت جو میں نے پہلے پڑھی تھی اس میں بھی ایمان والوں سے اللہ رب العالمین کا خطاب تھا، اس میں بھی خصوصاً ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے اس طرح ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اگر تمہیں موت آئے تو مسلم کی حالت میں آئے، وَلَا تُمُوتُنَّ، اور تم نہ مرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حالت میں مرنا کہ تم مسلم ہو، مسلمان ہو۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اس کتاب کے مطابق تم فرما برداری کر جاؤ، سنتے رسول کے مطابق فرما برداری کر جاؤ، لیکن رسولوں میں فرق نہیں رکھنا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کہتا ہے میں رسولوں میں کسی ایک میں فرق نہیں رکھنا۔ درجات میں نے رسولوں کو دیے ہیں،
سب سنتوں کی رسولیں تمہارے لیے برابر ہیں. یہاں کسی رسول کو امام بنا دیا گیا ہے، کسی کو مقتدی بنا دیا گیا ہے، یہ بات قرآن کے خلاف ہے. محترم سامعین، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کتنا واضح پیغام ہے. تم میں سے، یہ ایمان والوں کو خطاب ہے جو کلمہ گو ہے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں سے مراد مشرکین ہیں، مشرکوں کی طرح تم آپس میں فرقے مت بنانا. جن لوگوں نے واضح احکام یعنی قرآن کھلا اللہ کا پیغام جو مبین بھی ہے، روشن بھی ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں شک کرنے کی، پھر بھی آپس میں ضد اور انا کی وجہ سے اختلاف کیا، ان کا قیامت کے دن کیا رزلٹ ہے؟ ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اور اللہ کے بندو، آپ کی تو کوئی عبادت قبول نہیں رہتی، فرقے کے نام پر تو مسجد اللہ کو قبول نہیں ہے. جتنا مرضی پیسہ لگا لو، جتنی مرضی خوبصورت مسجد بنا لو، اللہ نے جو نام اس کتاب میں آپ کو دیا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نام پر آج کا کلمہ گو انسان اتفاق کیوں نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہے قرآن کو صرف زبانی کلامی اس پر ایمان رکھتا ہے، عملاً ایمان بخاری کی روایات پر جو بخاری کے نام سے منسوب ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام رضا، ان کی روایات کو ترجیح دے دیتا ہے قرآن پر. قرآن کا مقابلہ کر کے آپس میں فرقے بنائے، آپس میں فساد پیدا کیا. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی قرآن اجازت نہیں دیتا. اس کا ایک ہی واضح راستہ ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں اکٹھے ہو جاؤ، فرقے مت بناؤ، اپنے علیحدہ شناخت نہ رکھو. سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے، جہاں پہلے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے کہ اس طرح نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا تھا کہ تم دین میں فرقے نہ بنانا. اے رسول خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے بھی ہمارا یہی حکم ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. تم بھی اس دین میں فرقے نہ بنانا، اس کو ٹکڑے نہ کرنا. اس کی اگلی جو 14 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ جس نے اپنی انا کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے فرقے بنائے، انہوں نے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ کا مقرر کر لیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ غلط فہمی میں ہے. اور محترم بھائیوں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 ہے. یہی سیدھا راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا یہ جو قرآن ہے یہی سیدھا راستہ بتاتا ہے. بس اسی کے مطابق عمل کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي. فَتَفَرَّقَ، فرقے نہ بناؤ، اس کے علاوہ فرقوں میں نہ بٹو، اور ذرائع ہدایت کے لیے تلاش مت کرو. کیوں؟ تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس قرآن کو چھوڑ کر تم فرقوں میں بٹو گے، ان سے ہدایت لو گے، فرقوں والوں سے، فرقوں والی کتابوں سے، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. ذالکم وصاکم
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تمہیں یہ اس لیے حکم دیتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ڈر جاؤ۔ یہ اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے ایمان والوں کو تاکہ تم آخرت کے دن جنت کے حقدار بن جاؤ۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، سورۃ الزخرف کی آیات ہے۔ اللہ نے رسول کو یہ حکم دیا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہر اذان میں بھی اس کا نام لیتے ہیں کہ اے رسول، یہ قرآن، یہ جو ذکر ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ تمہاری قوم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تم سب کو جلدی اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی اور امام کے، کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کو یہ گواہی دیں گے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ رسول نے سفارش کرنی ہے، چلو جنت عملوں سے نہیں بخشش ہونی، اس غلط فہمی میں نہ رہو، یہ رسول ہی تمہاری گواہی دیں گے، تم گواہ بن جائیں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے تیری کتاب قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا تھا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر اس عمل کو اللہ قبول کریں گے جو کتاب کے مطابق ہے، اور کوئی دوسرا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ نے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اے رسول اعلان کر دو، لوگوں کو کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، میری عبادت سب رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک ہی نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے تو صرف اسی بات کا حکم ملا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے مسلم ہوں۔ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 دے لیں، اے رسول ان کو کہہ دو کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں تم میں یکساں ہے، اگر یہ تمہارے کے ایک اللہ کو مانے، اسی کو کارساز مانے۔ اللہ پھر رسول کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو تم گواہ رہنا ہم اسی کے مسلم ہیں، مسلم کے علاوہ کوئی پہچان نہیں ایمان والے کی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، چاہے جمعہ کا درس ہو، چاہے فجر کی نماز کے بعد کا درس ہو، عصر کی نماز کے بعد کا درس ہو، چاہے اصطلاحی اور تبلیغی پروگرام کہیں بھی ہو، جو بھی مولوی پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ کھلا قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیات کو دنیا کی حقیر قیمت کے بدلے مت بیچو اور مجھ سے ہی ڈر جاؤ، اور حق بات کو چھپانا نہیں ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْبَاطِلَ بِالْحَقِّ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق بات کو بیان کر دو، اور حق قرآن کے مقابلے میں روایات کو ترجیح مت دو۔ تمہیں علم بھی ہے کہ یہ روایتی دین نہ بناؤ، اصل دین قرآن ہے جو لا ریب ہے، جس کے بارے میں تم کو کل قیامت کے انصاف دینا پڑے گا۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، اور لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو دنیا کی حقیر سی منافع کو، جس کو پیسہ کہتے ہیں، یہ منافع ہی گنا جاتا ہے، تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو۔ سورۃ نام کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے خاتم النبیین سے اعلان کروا دیا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے رسول ان کو اعلان کر دو کہ میں جو تمہیں دین کی تبلیغ کرتا ہوں تم سے کوئی اس کی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔
ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورہ شورى میں ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اللہ نوح علیہ السلام سے سوال اعلان کروا رہے ہیں، وما سألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ہم تم سے تبلیغ کو کوئی اجرت نہیں لیتے، اس کا صلہ، اس کی اجرت، اس کا معاوضہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ ساری کی ساری جار تفرقہ بازی کی مین وجہ یہی ہے، مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں، غریبوں کا خون چوستے ہیں، دربار بناتے ہیں، مقبرے بناتے ہیں، نذرانہ لیتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، اپنی عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ بیچارہ دینے والا دو وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، اس کی امداد کرنے کی بجائے اس کا خون پسینہ نچوڑ کر اس کو گمراہ بھی کیا جا رہا ہے، اور اپنی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ عیاشی، یہ مال و دولت کل قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کر جاؤ، یہی پاک کتاب ہے جو تمہیں فرقہ پرستی سے نجات دلاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ تمہیں صراط مستقیم دکھائے، ہدایت کا رستہ دکھائے۔ جس نے اس کتاب کو چھوڑا وہ فرقہ پرستی میں مبتلا ہو گیا، اور فرقہ پرستی میں جو مبتلا وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ سے توبہ کر کے اس قرآن کو فالو کرتے ہوئے اپنا ایک ہی نام رکھیے مسلمان، اور مسلمانوں والے کام کریے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، خود نیک عمل کرے، پھر کہے میں مسلمان ہوں۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں پر جنت کا وعدہ کیا ہے، مومن بندوں سے۔ اور مومن بندے کون ہیں؟ مومن بندے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا ہر قول و فعل اور عمل کرتے ہیں۔ وہ اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی بیوی، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ جہاں اللہ کی کتاب کا حکم آ جائے وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں یاد ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے اپنے مومن بندوں سے سودا کیا ہے۔ مومن بندوں سے، مومن مان جو پہلے کلمہ پڑھ کے تو تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ خود نیک عمل کرے، اہل عیال کو تبلیغ کرے، پھر معاشرے میں تبلیغ کرے، پھر مومن مان جائے۔ چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے وہ اکیلا ڈٹا رہے۔ پیغمبروں کا اور صحابہ کرام کا رستہ ہے جو صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں جو دعا کرتے ہیں وہ آج کل کے پیروں فقیروں کا، مذہبی پیشواؤں کا رستہ نہیں ہے، وہ اب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور ان کے ساتھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کا رستہ ہے۔ بھائیو آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمیں اللہ کے احکامات پر ڈٹ جانے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔